ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، ایک 85 سالہ شخص اپنی آرام کرسی پر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے۔ گھر موجود ہے، پیسہ بھی ہے، بچے بھی ہیں اپنے اپنے گھروں میں خوش، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی ہے، عجیب سی ویرانی ہے، عجیب سی پشیمانی ہے، کیونکہ عمر کے آخری حصے میں انسان کو زیادہ تر اپنی ناکامیوں کا نہیں بلکہ ان کاموں کا افسوس ہوتا ہے جو اس نے کبھی کیے نہیں، جو اسے وقت پر کرنے چاہیے تھے۔ اور وہ کیا کام ہے؟ گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، میں آپ کو اپنے چینل لائف آفٹر 60 سیکنڈ اننگز میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ ہم یہاں صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ زندگی کے وہ سبق بانٹتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے۔ اگر آپ کی عمر 40، 50 یا 60 سال ہے یا اس کے قریب ہیں تو آج کی یہ گفتگو شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل دے، اور اگر آپ نوجوان ہیں تو یہ الفاظ آپ کو وہ غلطیاں کرنے سے بچا سکتے ہیں جن پر لوگ 80 سال کی عمر میں یا 85 ایئرز میں صرف آنسو بہاتے نظر آتے ہیں۔ وہ کام اگر وقت پر نہ کیے جائیں تو بعد میں انسان افسردہ رہتا ہے۔ نمبر 1، یادوں کو محفوظ نہ کرنا۔ بہت سے لوگ 80 سال کی عمر میں یہ کہتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنی زندگی کی یادوں کو محفوظ کیا ہوتا۔ جوانی میں ہمیں لگتا ہے ہم سب کچھ ہمیشہ یاد رکھیں گے، لیکن وقت کے ساتھ بہت سی خوبصورت باتیں دھندلی ہونے لگتی ہیں۔ ذرا سوچیں، آپ کی والدہ کی ہنسی کیسی تھی؟ آپ کے والد آپ کو بچپن میں کیا نصیحت کرتے تھے؟ شاید آج بھی آپ کو کچھ باتیں یاد ہوں، لیکن کئی یادیں وقت کے ساتھ کھو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ خاتون نے کہا، میرے پاس اپنی ماں کی صرف ایک تصویر ہے، آج میں ان کی آواز سننے کے لیے کچھ بھی دینے کو تیار ہوں۔ یہ جملہ دل کو چھو جاتا ہے۔ ہم اکثر تصویریں لینے، ویڈیو بنانے یا اپنی زندگی کے اہم واقعات لکھنے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، لیکن بڑھتی عمر میں یہی چھوٹی چیزیں سب سے قیمتی خزانہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے آج اپنی زندگی کی کہانی کو محفوظ کرنا شروع کریں۔ پرانی تصاویر ترتیب دیں، اپنے بچوں کو اپنی زندگی کے قصے سنائیں یا موبائل میں اپنی یادیں ریکارڈ کریں۔ ایک دن یہی یادیں آپ کے خاندان کی سب سے بڑی میراث ہوں گی۔ سیکنڈ، دوستیوں کو خود ختم ہونے دینا۔ زندگی کی مصروفیات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ دوست دور ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے، نہ ناراضی، صرف وقت گزر جاتا ہے، پھر ایک دن احساس ہوتا ہے کئی سال گزر گئے اور ہم نے اپنے پرانے دوست سے بات ہی نہیں کی۔ جوانی میں دوست ہر خوشی اور غم کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن شادی، ملازمت اور ذمہ داریوں کے بعد ہم سمجھتے ہیں بعد میں رابطہ کر لیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بعد اکثر کبھی نہیں آتا۔ بہت سے بزرگ یہ افسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پرانے دوستوں کو صرف اس لیے کھو دیا کیونکہ انہوں نے ایک فون، ایک کال اور ایک پیغام بھیجنے میں دیر کر دی۔ دوستی پودے کی طرح ہوتی ہے، اگر اسے وقت نہ دیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ سوکھ جاتی ہے۔ شاید آج آپ کے ذہن میں کسی پرانے دوست کا نام آیا ہو تو کیوں نہ آج ہی اسے فون کیا جائے، ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کی آواز سننے کا منتظر ہو، کیونکہ عمر کے آخری حصے میں انسان کو نئے دوست کم اور پرانے دوست زیادہ یاد آتے ہیں۔ تیسرا ریگریٹ اور افسوس یہ ہے، ہر فیصلے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنا۔ کئی لوگ اپنی پوری زندگی ایک جملہ کہتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ابھی وقت نہیں، صحیح وقت آنے دو۔ وہ سفر کو ریٹائرمنٹ تک مؤخر کرتے ہیں، شوق کو فارغ وقت تک، اور خوشی کو مستقبل کے لیے بچا کر رکھتے ہیں، لیکن زندگی ہمیشہ منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ ایک شخص نے پوری زندگی یہ سوچتے ہوئے گزاری کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سیاحت میں وقت گزارے گا، دنیا گھومے گا، لیکن ریٹائرمنٹ کے کچھ سال بعد ہی اس کی صحت نے اجازت نہیں دی۔ اس نے کہا، میرے پاس پیسہ تھا، وقت بھی تھا، لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر فیصلہ فوری کیا جائے، لیکن زندگی کے ہر خواب کو مسلسل ٹالتے رہنا بھی درست نہیں۔ سچ یہ ہے کہ مکمل حالات کبھی نہیں آتے۔ انسان اکثر راستے میں سیکھتا ہے، نہ کہ شروع کرنے سے پہلے۔ اور اگر آپ کسی کام کو کئی سالوں سے ٹال رہے ہیں کہ ابھی وقت مناسب نہیں، تو شاید یہی وقت سب سے بہتر ہو، کیونکہ زندگی انتظار نہیں کرتی۔ فورتھ، اپنی زندگی کی کہانی بچوں کو نہ سنانا۔
ہر انسان کے پاس ایک کہانی ہوتی ہے، جدوجہد کی، محبت کی، ناکامیوں کی، کامیابیوں کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی یہ کہانی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بچے اور پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اکثر اپنے بزرگوں کی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے والدین یا دادا دادی یا نانا نانی نے زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ ایک بزرگ نے کہا، میرے پوتے کو نہیں معلوم میں نے اپنا گھر کیسے بنایا، کاش میں اسے اپنی کہانی سنائی ہوتی۔ زندگی کے تجربات صرف قصے نہیں ہوتے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی مشہور شخصیت بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اپنی زندگی بھی ایک کتاب ہے۔ اس میں کامیابیاں ہیں، غلطیاں ہیں، سبق ہیں۔ آج ہی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، انہیں اپنی جوانی کی کوئی کہانی سنائیں، شاید وہ اسے کبھی نہ بھولیں۔ 5th ریگریٹ، وہ افسوس کہ میں نے یہ کام کیوں نہ کیا۔ ضرورت سے زیادہ محتاط زندگی گزارنا۔ بعض لوگ پوری زندگی صرف محفوظ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ ہر خطرے سے بچتے ہیں، ہر نئے تجربے سے ڈرتے ہیں اور تبدیلی سے گھبراتے ہیں۔ یقیناً احتیاط ضروری ہے، لیکن حد سے زیادہ احتیاط انسان کو بہت سے خوبصورت تجربات سے محروم کر دیتی ہے۔ کئی بزرگ اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں ان غلطیوں کا کم افسوس ہے جو انہوں نے کی، لیکن ان مواقع کا زیادہ افسوس ہے جنہیں انہوں نے صرف خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ شاید آپ نے کبھی کوئی کاروبار شروع کرنے، کسی نئی جگہ جانے یا کوئی نیا ہنر سیکھنے کا سوچا ہو، لیکن صرف ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ زندگی میں ہر قدم کامیاب نہیں ہوتا، مگر ہر تجربہ انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھاتا ہے۔ عمر کے آخری حصے میں اکثر لوگ یہ نہیں کہتے کہ کاش میں نے کوشش نہ کی ہوتی، بلکہ وہ کہتے ہیں کاش میں نے ایک بار ضرور کوشش کی ہوتی۔ جیسے میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا نا کہ میرا ایک چینل، میں نے اس پر بہت زیادہ محنت کی، وہ مونیٹائز نہیں ہو سکا، لیکن یقین کریں سیکنڈ چینل جو میرا مونیٹائز ہوا ہے within 40 days، تو وہ ساری غلطیاں جو میں نے وہاں کی تھی ان سے سیکھنے کی وجہ سے یہ مونیٹائز ہوا، اور میں نے تجربات سے بہت زیادہ لیسن لیا۔ اس لیے یہ میری نصیحت ہے کہ انسان کو ہمیشہ نئے تجربات کرتے رہنا چاہیے، موٹیویشن ملتی ہے۔ 6واں افسوس، جذبات کو دل میں دفن رکھنا۔ زندگی کے آخری حصے میں بہت سے لوگ اس بات کا افسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کی بات کبھی کھل کر نہیں کی۔ انہوں نے محبت محسوس کی لیکن اظہار نہیں کیا، کسی کی مدد پر شکر گزار تھے مگر کبھی شکریہ ادا نہ کر سکے، کسی سے ناراض تھے لیکن معاف بھی نہ کر سکے۔ بڑھتی عمر میں یہی خاموشیاں دل پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ ایک بزرگ خاتون نے کہا، میرے والد پوری زندگی ہمارے لیے محنت کرتے رہے، لیکن میں نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ آج وہ الفاظ صرف ایک حسرت بن گئے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں ہمارے اپنے لوگ خود ہی سمجھتے ہوں گے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ کچھ باتیں زبان سے کہنا ضروری ہوتی ہیں۔ اگر کبھی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے بتائیں۔ اگر کسی نے آپ کے لیے کچھ اچھا کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں، اور اگر کسی سے دل دکھا ہے آپ کا تو اسے معافی مانگنے یا معاف کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد انسان زیادہ تر الفاظ کا افسوس کرتا ہے جو اس نے کبھی کہے ہی نہیں۔ 7واں افسوس، صرف کام کے ذریعے اپنی پہچان بنانا۔ بہت سے لوگ پوری زندگی اپنے کام، عہدے یا کاروبار کو ہی اپنی شناخت بنا لیتے ہیں۔ وہ خود کو صرف ڈاکٹر، استاد، افسر یا تاجر سمجھتے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد اچانک انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کی اپنی کوئی الگ پہچان نہیں رہی۔ ایک ریٹائر افسر نے کہا، جب میں نے نوکری چھوڑ دی تو مجھے ایسے لگا جیسے میری اہمیت ختم ہو گئی ہو۔ یہ احساس بہت عام ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ انسان کام کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوق، رشتوں اور اپنی ذاتی دلچسپیوں کو بھول جاتا ہے۔ سوچئے اگر کل آپ اپنا کام چھوڑ دیں تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا مشغلہ ہے جو آپ کو خوشی دے؟ کیا آپ کے پاس ایسے دوست ہیں جن سے آپ صرف خوشی کے لیے ملتے ہوں؟ زندگی صرف روزگار کا نام نہیں، انسان کو اپنی شخصیت کے دوسرے حصوں کو زندہ رکھنا چاہیے۔ باغبانی کرنا، سفر کرنا، یا دوسروں کی خدمت کرنا، یا پڑھنا، کیونکہ ایک دن کام ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی اصل شناخت اس کے کردار،
اس کے رشتے اور شوق سے قائم رہتی ہے۔ میرا 8واں پوائنٹ ہے، اور سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ چھوٹی خوشیوں کو اہم نہ سمجھنا۔ یہ ہم لوگ اکثر کرتے ہیں۔ جوانی میں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خوشی صرف بڑی کامیابیوں سے ملتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جب بڑا گھر مل جائے گا، زیادہ پیسہ آئے گا یا کوئی بڑا مقصد پورا ہو جائے گا تب وہ خوش ہوں گے، زیادہ سیلیبریٹ کریں گے۔ لیکن عمر کے آخری حصے میں لوگ جانتے ہیں کہ اصل خوشیاں تو روزمرہ کے چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ صرف اپنے نواسے کے ساتھ یا اپنے پوتے کے ساتھ چائے پینا آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ سورج نکلتے دیکھنا، پرانے دوست کے ساتھ ہنسنا، بچوں کی باتیں سننا، شام کو سیر کرنا یا اپنے پسندیدہ پودے کو بڑھتے دیکھنا، یہی وہ لمحات ہیں جو بعد میں یاد رہ جاتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اکثر ان چھوٹی خوشیوں کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ زندگی کے آخر میں انسان اپنی تنخواہ کا حصہ یاد نہیں رکھتا، بلکہ اسے وہ چھوٹے لمحے ضرور یاد رہتے ہیں جنہوں نے اس کے دل کو سکون دیا تھا۔ اور سب سے دل دکھا دینے والا افسوس، ایسا لاس آپ کا جو آپ کسی صورت ختم نہیں کر سکتے، اور وہ ہے اپنی صحت کو آخری ترجیح دینا۔ یہ میرا 9واں پوائنٹ ہے۔ بہت سے لوگ جوانی میں اپنی صحت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ کم سوتے ہیں، ورزش نہیں کرتے، مسلسل ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جسم ہمیشہ اسی طرح ساتھ دیتا رہے گا۔ ایک عمر بڑھنے کے ساتھ انہیں احساس ہوتا ہے کہ صحت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی پیسہ کمایا اور اب وہی پیسہ اپنی صحت حاصل کرنے میں خرچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ آج روزانہ صرف 30 منٹ چہل قدمی کریں، مناسب نیند لیں، اپنے جسم کا خیال رکھیں تو آنے والے سال بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ صحت صرف جسمانی نہیں ہوتی، ذہنی سکون، اچھے تعلقات اور تناؤ کو کم کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ عمر کے آخری حصے میں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنی صحت کو آخری نہیں بلکہ پہلی ترجیح بنایا ہوتا۔ سب سے بڑی زیادتی جو ہم اپنے ساتھ کر جاتے ہیں۔ میرا 10واں پوائنٹ، دوسروں کی توقعات کے مطابق جینا۔ شاید زندگی کا سب سے بڑا افسوس یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصل خواہشات کو دبا کر صرف دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ وہ پیشہ اختیار کرتے ہیں جو خاندان چاہتا ہے، وہ فیصلے کرتے ہیں جو معاشرہ پسند کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنی اصل شخصیت کھو دیتے ہیں۔ ایک 82 ایئرس کی خاتون تھی، کہنے لگی میں نے پوری زندگی دوسروں کی توقعات پوری کی لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں خود کیا چاہتی تھی۔ اور یہ ہر انسان کی سٹوری ہے۔ یقیناً خاندان اور معاشرے کی اہمیت ہے، لیکن اپنی آواز کو مکمل طور پر خاموش کر دینا بھی درست نہیں۔ زندگی کے آخری حصے میں اکثر لوگ یہ نہیں کہتے کہ کاش میں لوگوں کو زیادہ خوش کرتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کاش میں نے اپنی حقیقی زندگی جینے کی ہمت کی ہوتی۔ یاد رکھیں، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش اچھی بات ہے، لیکن اپنی ذات کو نظر انداز کر دینا، اپنی ذات کو مکمل طور پر کھو دینا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ مائی ڈیئر ویورز، زندگی کے آخری لمحوں میں انسان کو ہمیشہ افسوس ہوتا ہے ان غلطیوں کا، ان پچھتاووں کا جو اس نے صرف خوف، مصروفیت یا کبھی بعد میں کے انتظار میں کھو دیے۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ایک وعدہ خود سے ضرور کیجئے کہ آپ اپنی زندگی کو کل پر نہیں چھوڑیں گے۔ کسی اپنے کو فون کریں، کوئی پرانا شوق دوبارہ شروع کریں، یا وہ بات کہہ دیں جو آپ برسوں سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ سے ایک سوال آخر میں ایز یوزول پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں صرف ایک پچھتاوا ختم کرنے کا موقع مل جائے تو وہ کون سا ہوگا؟ آپ نا کمنٹس جواب میں تفصیل سے لکھیے گا، کیونکہ آپ کی کہانی شاید کسی اور کی زندگی بدل دے۔ اگر آپ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل لائف آفٹر 60 سیکنڈ اننگز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس سفر کا حصہ بن جائیں۔ یاد رکھیں، زندگی ختم نہیں ہوتی، صرف ایک نئی اننگز شروع ہوتی ہے۔ بہت ساری محبتوں کے ساتھ، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔